السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی اور میں ہوں آمنہ کھٹانہ. لیٹ می ٹیک اے ڈیپ بریتھ. سب سے پہلے کیونکہ آتے ہوئے جو تگ و دو کرنا پڑتی ہے ہمیں آ کے تیار ہونے کے لیے, اس شو کے لیے جوتا پہنتے ہوئے اتنی تگ و دو کرنی پڑی, کوشش کرنی پڑی, اس کے بعد اب سانسیں پھولی ہوئی اور ہم آپ کے سامنے ہیں جناب. آج بھی بہت سارے اہم معاملات پر ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خوشحال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا اشفاق, سب سے پہلے دو خبریں بڑی اچھی آئیں. جی ایک تو پاکستان نے تھوڑا سا اپنی بہتری دکھائی کل پرفارمنس میں ٹیسٹ میچ میں, ایک وہ اچھی خبر تھی. چلے ہاں لیٹ سپوز آج جو بھی نتیجہ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ پرفارم تو کیا. نہیں اچھا, بیسکلی اس میں دیر از اے سلور لائننگ. اب یہ میچ ڈرا نہیں ہو سکتا, نمبر ون, بیکاز تقریباً 90 اوورز کا گیم باقی ہے اور 314 رنز آپ کو بنانے ہیں. ٹھیک ہے, اب یا آسٹریلیا جیتے گا یا پاکستان جیتے گا. بابر اعظم ہیز اسکورڈ سینچری. فروری 2020 میں ان کی آخری سینچری تھی, تو یو کین امیجن کہ یہ کتنا عرصے کا بریک تھا. تو لیٹس ہوپ کہ آج جو ہے وہ وکٹ پہ ٹکتے ہیں, اور اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو دیٹ از گنا بی اے ٹریمنڈس ایفرٹ بائی پاکستانی ٹیم. اچھا, ایک جو چیز کافی what I wanted to start with was a very disturbing news آئی ہے پڑوسی ملک بھارت سے, جو کہ آپ کو علم میں ہوگا کہ کرناٹکا کی اسٹیٹ نے پہلے بین کیا جنوری میں کہ جناب مسلم جو بچیاں ہیں وہ حجاب نہیں پہن سکتی. اب اس کے بعد یہ معاملہ گیا وہاں کی ہائی کورٹ میں. وہاں پر ہائی کورٹ کا ابھی ڈیسیجن آیا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے, اسلامی تعلیمات میں, او بھیا یہ اسلامی تعلیمات کا معاملہ نہیں ہے, دیٹ از فریڈم آف چوائس. 200 ملین سے زیادہ ہندوستانی وہاں پر جو مسلمان بستے ہیں, اور ایک اسٹیٹ میں اگر اس طرح کا ڈیسیجن آئے گا تو دیٹ وڈ امپیکٹ دا ہول کنٹری. جی ان کا چہرہ کھل کے سامنے آ رہا ہے, کئی بار ایسا ہو چکا ہے. اور سب سے پہلے جو انہوں نے یہ سمجھا کہ خواتین جو ہیں وہ کمزور ہدف ہے, اس لیے اس کو نشانہ بنایا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ بھارت میں جو اقلیتوں کے جو رائٹس ہیں ان کو جس طرح سے غصب کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. Not even related to women only. یہ خواتین کا معاملہ تو نہیں, لیکن فرسٹ انہوں نے پہلا ہدف اس لیے بنایا کیونکہ کل میں سن بھی رہی تھی ایک خاتون کی جانب سے یہ بات بھی کی گئی کہ ہمیں سب سے پہلے اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ چلیں جی یہ کمزور ہدف ہے, یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے. نہیں جی, خواتین کہیں پر بھی کمزور نہیں ہے, اور انشاءاللہ وہاں پر بھی آواز اٹھائی جائے گی. بیکاز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہندوستان اپنے آپ کو کہلاتا ہے سیکولر ڈیموکریٹک ہندوستان. تو آپ اگر سیکولر ملک بننا چاہتے ہیں تو ویسا بن کے بھی دکھائیں نا بھائی. یہ تو اسلامی معاملہ ہے ہی نہیں, یہ تو معاملہ ہے کہ کسی شخص نے کیا چوز کرنا ہے, اور اگر آپ کی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہو رہی ہیں تو یو شوڈ نیور اسٹاپ اے پرسن فرام ویئرنگ وٹ ایور ہی وانٹس, یعنی کہ جو پہننا چاہے پہننے دے بھائی اس کو. ہاں جی, اور دوسری جو خبر جس کی میں بات کری تھی اچھی خبر کی, وہ بہت ہی اہم خبر ہے, اس پر بات کریں گے لیکن ٹاپ سٹوریز کے بعد. مسلم امہ کے لیے بڑی خبر, عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں. اقوام متحدہ کا اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا دن منانے کا اعلان, قرارداد جنرل اسمبلی نے منظور کر لی. وزیر اعظم کی امت مسلمہ کو مبارکباد, کہا اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے. اچھا جی, تو آغاز کر لیتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں, اور اس کا اثر یہ آیا ہے کہ OIC کی اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منظور کر لی ہے. اب وزیر اعظم عمران خان نے اس سے متعلق امت مسلمہ کو ایک مبارکبادی پیغام بھی دیا ہے, اور ٹویٹر پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج امت مسلمہ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی. اقوام متحدہ نے OIC کی جانب سے پاکستان کی طرف سے متعارف کی گئی تاریخی قرارداد منظور کی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پر یہ لکھا, اور انہوں نے کہا کہ قرارداد میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا ہے. اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان جس دن سے حکومت میں آئے, جس بھی پلیٹ فارم پر ان کو ملا موقع اور کسی بھی انٹرویو کا حصہ رہے, وہ چاہے انٹرنیشنل یا نیشنل ایشوز پہ ہوں, اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کو بھی اس کا موضوع بنایا. اور وزیر اعظم عمران خان بارہا اس پر بات کرتے نظر آئے ہیں, اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا جب انہوں نے UNGA یعنی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. وہ تاریخی خطاب تھا وزیر اعظم عمران خان کا, جس میں انہوں نے اسلاموفوبیا کو ہائی لائٹ کیا تھا. بلا شبہ, اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ وہ خطاب بھی ضروری تھا. ظاہر ہے کہ آپ کو بتایا کہ جو آرٹیکل 35A اور 370 ریووک کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے, تو اس وقت پاکستان کے اوپر پریشر بھی خاصا تھا, اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں اس کے بعد سے
ہر موقع پر جس طرح سے آمنہ کھٹانہ نے فرمایا کہ اپنا موقف بھرپور طریقے سے امت مسلمہ کے ایک گلوبل لیڈر کے طور پر پیش کرتے رہے. اس بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں. اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے وزیر خارجہ صاحب؟ یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کی کاوشیں بالآخر رنگ لے آئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے ہوموفوبیا کا، اس کا اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں ذکر کیا، اور پھر مجھے ہدایت کی نے اس مسئلے کو اٹھایا جو 47واں اجلاس تھا OIC کا وزراء خارجہ کا نیامے میں، اور وہاں مختلف ممالک سے مل کر امہ کے اندر ایک اتفاقی رائے پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. ایک متفقہ قرارداد وہاں سے پاس ہوئی کہ ہم اس اسلاموفوبیا کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو ایک دن منائیں، جس سے کہ ہم دنیا کو آگاہ کریں اس کے جو مضر اثرات ہیں. آج اتفاقاً 15 مارچ ہی ہے جس دن ہماری یہ قرارداد کی جو اقوام متحدہ ہے اس نے اس کو اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا. تو یہ ایک خوش آئند پیش رفت ہے، اور میں جتنے ممالک نے ہمارے ساتھ تعاون کیا میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں شاہ صاحب، یہ لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ کہیے گا جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب اگلا چیلنج اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، اس سلسلے میں کیا اقدامات زیر غور ہیں؟ پہلا تو جو مرحلہ تھا وہ یہی تھا کہ اس پہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اس پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور اس کو ٹیبل کیا جائے. اس پہ ہمیں کامیابی ہوئی. ہم نے اس کو پیش کیا، ہم نے اس کے گرد اتفاق پیدا کیا، اور ہم نے آگاہی کی ایک کیمپین جو ہے، ایک مہم ہے، اس کو بھی کامیابی سے چلایا. تو پہلا مرحلہ ہو گیا. اب اس کی امپلیمنٹیشن ہے. انشاءاللہ جب یہ لوگوں میں شعور برپا ہوگا کہ اس رائزنگ ٹرینڈ اسلاموفوبیا سے اس طرح دنیا تقسیم ہو رہی ہے، اور بہت سے طبقات جو ہیں خاص طور پہ مسلمان جو اقلیتیں ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. تو میری نظر میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور عمل درآمد کرانے میں بھی ہم دیگر ممالک سے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اچھا، جس طرح سے ایک امپیکٹ ایک چیز کا ہونا چاہیے، یہ بیسیکلی یہ ہونا چاہیے کہ اس پر عمل درآمد بھی اسی طریقے سے کرایا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اوور آل ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہو. یہ اسلاموفوبیا کے خلاف اور مذہبی رواداری کو جس طرح سے اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں چیلنج کیا جاتا رہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرارداد امپیکٹ فل بھی ہوگی؟ دیکھیے، یہ قرارداد مؤثر ہو سکتی ہے، ہمارے رویوں پہ ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہیٹ سپیچ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کی ہم حوصلہ شکنی کے لیے آپس میں اتفاق پیدا کرتے ہیں، تو یقیناً یہ معاشرے کو جوڑے گی، انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرے گی، اور یہی ہماری خواہش اور کوشش ہوگی. اچھا وزیر خارجہ صاحب، یہ کہیے گا ہم نے دیکھا کہ PTI کی گورنمنٹ نے اس معاملے کو بھرپور انداز میں اقوام متحدہ میں بھی اور اس کے علاوہ جو فورمز ملے ان پر اٹھایا. اس میں وزیر اعظم عمران خان کا اپنا کردار، ان کا ویژن بہت امپورٹنس رکھتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت کو اس میں اضافہ بھی ہوا، اور دوسرا یہ کہ ان کو سراہا گیا اس بنا پر. آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ وزیر اعظم نے تو یہ چیز اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے اٹھائی، اور مجھے یقین ہے، اور میں نے ان کے ٹویٹ پہ بھی دیکھا ہے، ان کو بے پناہ مسرت ہوئی ہے اس اڈاپشن پر، اس قرارداد کے اڈاپشن پر. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ جس نیک نیتی سے انہوں نے اس کی طرف پیش رفت کی،
اس کو اجاگر کرنے میں ہماری دفتر خارجہ کی حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزانہ سی کوشش کو اور اس کا حبیب قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ وزیر خارجہ صاحب۔ آئی ایم شیور کہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی، اور بلا شبہ وزیر اعظم صاحب ایک عرصے سے اس سے متعلق کاوشیں کرتے رہیں، جس طرح سے آمنہ بھی تذکرہ کر رہی تھیں کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو وہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں۔ اور ایک جانب تو 15 مارچ کو اب ہم نے دیکھا کہ اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے یہ دن منایا جائے گا، لیکن دوسری جانب پڑوسی ملک بھارت میں اسلامو فوبیا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جس طرح سے مسلمانوں کے رائٹس کو غصب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وائلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس پر خاموشی برقرار ہے، وہ چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو یا اقوام متحدہ ہو، ان کی جانب سے کوئی اس پر نوٹس یا خاطر خواہ اقدامات نہیں لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کرناٹک میں، ریاست کرناٹک میں یہ ہوا کہ مسلم طالبات پر حجاب پہننے کی پابندی لگا دی گئی، جس کو چیلنج کیا گیا وہاں کی ہائی کورٹ میں، لیکن اس ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا، یعنی پابندی کو برقرار رکھا، اور یہ متنازع فیصلہ جو سامنے آیا اس میں یہ کہا گیا کہ حجاب پہننا خواتین کے لیے لازمی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی مذہب کا حوالہ اس میں دیا گیا، اور جو چیف جسٹس تھے اوستھی صاحب، ان کا یہ موقف تھا کہ بھائی یہ اسلام میں کوئی فرض نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ لباس کا حصہ اس طرح سے نہیں ہے حجاب، تو لہٰذا اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہاں پر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے بھیا کہ یہ معاملہ مذہبی آزادی سے متعلق نہیں ہے، یہ شخصی آزادی سے متعلق ہے، یہ سول رائٹس سے متعلق ہے۔ آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ ان کو ہندوستان کا شہری سمجھیں اور بتائیں کہ سول رائٹس میں اگر کوئی حجاب پہنتا ہے یا کوئی سر پہ ٹوپی پہنتا ہے یا کوئی بھی اسکارف لیتا ہے تو اس سے کہاں کسی کے جو گائیڈ لائنز ہیں لباس سے متعلق وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں۔ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ اب اس کا یہ ہوگا کہ جس طرح سے ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آ جاتا ہے تو وہ پھر پریسیڈنٹس بن جاتے ہیں، پریسیڈنٹ اس طرح سے بن جاتے ہیں کہ اب دوسری ریاستیں جو انتہا پسند، یہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، دوسری ریاستیں بھی اس فیصلے کو نظیر بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اس ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم بھی یہی چیز کرنے جا رہے ہیں، کون روکے گا؟ بالکل، لیکن جہاں پر آپ سول رائٹس کی بات کریں، وہاں پر جو سول رائٹس کی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں جو بھارت کی ہیں، وہ بھی اس کی مذمت کریں، کنڈیم کریں اس کو، اس معاملے کو۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شخصی آزادی بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے جائیں گے، اس کو یونیفارم سے نہ منسوخ کیا جائے۔ لائک آئی سیڈ کہ بھائی آپ ایک سیکولر ڈیموکریسی ہیں، ہاں جی، ایسا تو ہمارے پاکستان میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ ویسے تو پاکستان کو اب بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی یہ وہ فلانا، لیکن پاکستان میں اقلیتوں کے ایک تو حقوق بھی محفوظ ہیں اور جنرلی سب کو پراپرلی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے نہیں کیا جاتا کسی کو آبجیکٹیفائی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اپوزیشن جماعتیں بھی وہاں کی جو ہیں وہ بھی اس کی مذمت کر رہی ہیں بھرپور انداز میں، لیکن مودی کے سر پر جو اس کا RSS نظریہ ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور یہ آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جو کہ بڑا کنسرننگ ہے۔ اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں، سینئر تجزیہ کار پریا مقبول جان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کل جو کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور یہ متنازع فیصلہ آیا کہ جی حجاب پر جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور ان کے جو ریمارک سامنے آئے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ وجہ سر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 22 کروڑ مسلمان اب کسی عزت و توقیر کے ساتھ اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ بچی، یہ اس طرح کے اور بچیاں جو کہ سمجھتے ہیں کہ حجاب لینا جو ہے وہ واقعی درست چیز ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں لیتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں لیتی رہیں، صحابہ کی بیویاں لیتی رہیں، صحابہ کی بیٹیاں لیتی رہیں، اس کے بعد ان کے بعد آنے والے تابعین کی بیٹیاں بیویاں لیتی رہیں، اور وہ قرآن کی آیات کے ساتھ اس میں ثابت ہے جو چیز۔ اگر لینا نہ لینا یہ اپنا فیل ہے، لیکن یہ بات طے کرنا کہ یہ اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، اور یہ بھارت کے اندر ان کو ایک راستہ مل گیا ہے۔ اب وہ ظاہر بات ہے، وہ بیچاری آئے گی، حجاب پہنے ہوئے آئے گی، اس کے اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، یا اس کا حجاب نوچا جائے گا کہ تم تو ایک مسلمان بھی نہیں ہو، تم مسلمانوں والا کام بھی نہیں ہے جو تم حجاب پہنتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور آج بھی لوگ یہاں دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہ بھارت میں دیکھو جی وہاں کا سسٹم ڈریل نہیں ہوا، وہاں جناب کبھی کوئی تالے آزمانی لے کے آیا، وہاں پر اس وقت ایک اکثریت کی آمریت نافذ ہے، ٹرنی آف میجورٹی۔ 25 کروڑ مسلمان جو ہیں اگلی 100 سال تک بھی نہیں سوچ سکتے کہ ان کی زندگی میں سکھ کا سانس آئے گا۔ اچھا جی، اب ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں
کہ مسلمانوں کو آپ کسی طرح سے بھی آزاد نہیں چھوڑیں, مذہبی آزادی ہو, سول رائٹس ہو, یہ کوئی اور معاملہ. دوسری جانب آر ایس ایس کے جو غنڈے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ کھلے عام دندناتے بھی پھر رہے ہیں بلکہ اقلیت کوئی بھی ہو اس کو تنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ ہندوستان کا جو سافٹ امیج ہے سو کالڈ, اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی معاشرہ جو ہے وہ ظلم پر تو قائم رہ سکتا ہے, مطلب جبر پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا. کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کی بنیاد پر قائم. اگر آپ کافر بھی ہیں اور انصاف کرتے ہیں تو معاشرہ قائم رہ جاتا ہے, لیکن اگر آپ کافر ہیں اور ناانصاف بھی ہیں تو اس کا مطلب کہ معاشرہ خراب ہو جائے گا. اور بھارت کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں آر ایس ایس نے خود بھارت کے لیے مسائل بنا دیے ہیں. آپ خود سوچیں کہ 18 ریاستیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ان کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گلی گلی محلہ محلہ مسلمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اگرچہ کہ اس وقت دنیا سب سے بڑا گھیٹو جو ہے وہ بھارت کے اندر جوہا پورہ کا ہے جس میں 7 لاکھ مسلمان رہتے ہیں اور اورنگ آباد احمد آباد کے ساتھ ہے, اور اس کے اندر نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ فیسلٹیز ہیں. دلت سے زیادہ بری حالت کے اندر مسلمان رہتے ہیں. دلت جو ہے وہ 40% پاورٹی لائن ہے, مسلمان 38% پاورٹی لائن میں. ہوتا کیا ہے ایسے معاشروں کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ ظلم کرنے کے چل پڑتے ہیں تو جو بلی کو جب دیوار پہ لگاتے ہیں تو پھر واپس پلٹتی ہے, تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ اور کچھ نہیں تو کسی کی آنکھیں ضرور نوچ لیتی ہیں. ایک آدمی جس کو پتہ ہو کہ مجھے موت آنی ہے وہ کہتا ہے کہ میں 2 لوگوں کی جان لے کے مروں. اچھا, اور یہ مقبول صاحب یہ کہیے گا, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مائنورٹی کے رائٹس پہ بات تو بہت کی جاتی ہے, وہ چاہے امریکہ ہو, اقوام متحدہ ہو یا مغربی ممالک ہوں, لیکن اس ایشو پر یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اقلیتوں کے رائٹس کی بات ہے, تو اس پر بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ گزشتہ تقریباً 9/11 کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ اسلامک فوبیا ہے, اور اسلامک فوبیا صرف انڈیا کے اندر نہیں پورے یورپ کے اندر ہے. حجاب والی عورتوں کے اوپر تیزاب پھینکنا, ان کو قتل کرنا, ان کا پیچھا کرنا, ان کے اوپر یہ یورپ جیسے جو اپنے آپ کو مہذب معاشرہ کہتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے. پھر سب سے بڑی بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج یوکرین کے اندر جب روس گیا ہے تو پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے یا انسان مارے جا رہے ہیں, لیکن آپ 14 لاکھ لوگ جہاں مسلمان تھے وہ عراق میں مار دیتے ہیں, آپ افغانستان میں مار دیتے ہیں, آپ لیبیا اس طرح کے باقی علاقوں میں مار دیتے ہیں. کوئی نہیں. دھورا معیار بڑا سادہ سا لفظ ہے. یہ تو بنیادی طور پر تعصب ہے, یہ تو بنیادی طور پر کسی شخص کو کسی امت کا جینوسائڈ ہے, یعنی جسے کہتے ہیں قتل عام ہے کسی امت کا بظاہر مسلمان. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مقبول جان, ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار. اور یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن جہاں پر بات ہم کرتے ہیں عالمی برادری کی تو کیا ہی بات ہے. مطلب عالمی برادری کا کیا کردار رہا, OIC کا کیا کردار رہا. جب مقبوضہ کشمیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا گیا تھا, تو اس وقت بھی پاکستان آواز اٹھاتا رہا, لیکن یہ سارے اپنی ٹریڈ کو دیکھتے رہے اور اس وقت پھر خاموش رہے. تو اب وہی سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا جب تک مسلمان خود نہیں اٹھیں گے, کوئی نہیں ان کے پیچھے آنے والا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب بھی اسلاموفوبیا کی بات کی, انہوں نے مودی کے RSS نظریے کو بھی وہاں پر کوٹ کیا, اور انہوں نے اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کیا کہ اس پر بھی کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ نہیں اس پہ کیا جا رہا. بریک لیتے ہیں ایک. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اب سیاسی گہما گہمی کی بات کر لیتے ہیں, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے. پتہ نہیں کون سی مشاورت ہو رہی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. ابھی وزیر اعظم عمران خان نے کل اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کیا, اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ جی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن جماعتوں کا, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے کھڑا کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں لوگوں کو بھلا دی ہیں, یعنی انہوں نے ایک بار پھر ٹماٹر اور پیاز کا ذکر کر دیا اپنے خطبے میں. پارٹیز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں. ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ. فضل الرحمان کو ڈیزل نون لیگ نے شروع کیا تھا کہنا. نون لیگ کا ایک رنگ باز جس نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا, ہم نے نہیں رکھا. نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پہ سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ اور وزیر
وہ بن گیا. شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے, وہ اوپر آ گئے. زرداری نے ایک جعلی پرچہ دکھا کے وہ بن گیا. اور فضل الرحمان 30 سال سے دین کو بیچ رہا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کام پہ ٹانگ رہی ہیں. اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے, وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے. اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں, گھبرا کے. اچھا جی, اب وزیر اعظم صاحب کا آپ نے نقطہ نظر دیکھ لیا اور ان کا ایگریشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بیکاز اس میں ایک تو ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک فرسٹریشن بھی ہوتی ہے کہ 5 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہونے جا رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم ممکنہ طور پر اپنے ٹینیور پورا کریں گے. ابھی بھی ہو سکتا ہے وہ پورا کریں, لیکن اس کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے وہ خاصی کریٹ کی جا رہی ہیں, اور اس وقت میں کہ جب آپ اپنے بندوں پہ بھروسہ نہ کر سکیں. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک پر 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ کریں گے, عدم اعتماد کی نوبت آئی تو دیکھیں گے کہ کون مائی کا لال گزر کر جائے گا. جس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ جس مائی کے لال میں ہمت ہے ارکان کو روک کر دکھائے. یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں. ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالی ڈی چوک میں 10 لاکھ آدمی ہوگا, اور اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی, جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی, اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے, عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے. جس مائی کے لال میں ہمت ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھا دی. یہ میرا اوپن چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے ان وزراء کو. ادھر چودھری شجاعت حسین جو کہ حکومت کے اتحادی ہیں, لیکن ابھی تک ان کی پوزیشن جو ہے کاف لیگ کی ابھی تک واضح نہیں ہوئی. البتہ ان کے جو بیان ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, جیسے پرویز رائی صاحب نے بھی کل بیان دیا, اس پہ بھی بات کریں گے. اس سے لگ رہا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ پوزیشن لینے والی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ پوزیشن لے گی. تو جناب اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شجاعت حسین کی جانب سے کہا گیا کہ دونوں پارٹیز یعنی پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اپنے جلسے منسوخ کر دیں اور معاملہ افہام و تفہیم سے حل کریں. جبکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اب مولا جٹ کی جو سیاست ہے وہ نہیں چلے گی, تصادم کی طرف آئے تو نتیجہ الٹا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ پھر 1 کے بجائے 10 سال انتظار کرنا ہوگا. 23 سے لے کے 30 تک جوڈو کراٹے کی سیاست کا ہفتہ ہے. انارکی ملک میں مت پھیلائیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاٹھیاں تیل میں بھگوئی ہوئی ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی. اگر کوئی تصادم ہوا تو یہ ساری عمر میری بات یاد رکھیں, انارکی کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی الٹا نکلے گا. عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے. ابھی تو 1 سال کی بات ہے, پھر آپ کو 10 سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے اور چپ کر کے ٹھس کر کے آپ بیٹھ جائیں گے. آپ آئیں 23 مارچ کو. اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں. جو آخری 9 دن سپیکر کے پاس ہیں 28, 29, 30 ہے. 1 سال الیکشن سے پہلے یہ پھڈا کرنے جا رہے ہیں. 172 آدمی ان کے پورے نہیں ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اتحادی انجوائے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب تو ایک انڈیکیشن بھی دے چکے ہیں کہ 1 کے بجائے 10 سال انتظار کرنا ہوگا. بہرحال سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے اور بیانات سے کس طرح سے چینجز آ رہے ہیں روز کی سیاست میں, اس پر ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں. مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر. یہ ہم ویسے جب کوئی ریسلنگ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا یا جوڈو کا, تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک حریف نے داؤ لگایا وہ نیچے, کبھی دوسرے نے لگایا تو وہ نیچے. یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو تھا, اس سے آپ کو کیا انڈیکیشن گئی ہے کہ اب پلڑا کس کا بھاری ہے؟ جی بہت بہت شکریہ اور صبح بخیر آپ سب لوگوں کو. دیکھیے, اس کا ڈی چوک کا نام اصل میں دنگل چوک رکھ دینا چاہیے. جس طرح ریسلنگ کی آپ نے بات کی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی, ہم سن سکتے ہیں آپ کو. تو اس کا نام دنگل چوک رکھ دیں. جو زبان دونوں طرف سے استعمال ہو رہی ہے یہ سیاستدانوں کی زبان ہی نہیں ہے. یعنی وہ ٹھیک ہے کہ کبھی آپ جلسے میں کوئی بات کہہ دی, نکل گئی منہ سے, وہ ایک نیچرل وہ ہوتا ہے, جلسوں میں چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن اگر آپ پریس کانفرنس میں اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اور اس کا اندازہ اس سے خود سیاستدانوں کو یہ لگا لینا چاہیے. یعنی شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں,
اور وزیر داخلہ کبھی بھی اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرتے. وہ ویسے جلسوں میں وہ ماہر ہیں اس طرح کی لینگویج یوز کرنے میں, وہ نہیں کرتے. دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں, دوسری طرف بھی یہی صورتحال ہے. ایک طرف مائی کا لال کہا جا رہا ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ کسی مائی کے لال کی ضرورت ہے تو وہ روک کر دکھا لے. یہ سیاست دانوں کی یہ اس طرح کی لینگویج نہیں ہوتی, اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں, سدھرتی نہیں ہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنا جلسہ وڈرا کرنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد فوری طور پہ مولانا فضل الرحمان کو 23 مارچ کا لانگ مارچ وڈرا کرنا چاہیے. اسمبلی کے اندر ایک چیز ہونے جا رہی ہے. 23 مارچ کا لانگ مارچ تو آگے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. فضل الرحمان صاحب نے جس طرح سے آرمی چیف کا بھی کل بیان آیا تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تو اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ امن و امان کی صورتحال برقرار ہے. تو اس سلسلے میں PDM کے جماعتوں نے اب 25 مارچ کو کر دی ہے. دیکھیے نا, چیز یہ ہے کہ عمران خان بھی فوری طور پہ آپ کر لیں بعد میں, یعنی آپ کو یہ اعتماد ہے نا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی, تو آپ 30 مارچ کو پہلی دوسری اپریل 3 اپریل سے تو رمضان شروع ہو رہا ہے. جی جی, اور 29 مارچ کو یا 30 مارچ کو جلسہ وہ کر لیں. ایک عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ کے اندر ایک پروسیس ہے, اس کو کمپلیٹ ہو جانے دیں. اس کے بعد اگر کوئی لوگ آپ سے ڈیفیکٹ کرتے ہیں, ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو 63A کے تحت الیکشن کمیشن کو درخواست دے دیں یا اسپیکر کو دے دیں. روک نہیں سکتے, آپ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روک نہیں سکتے. اور یہ زور زبردستی کہ جی جلسے سے جا کے دکھائے اور پھر آ کے دکھائے, تو یہ جو چیز ہے تو یہ کسی بھی طریقے سے کم حکومتی وزراء کو, حکومت کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتی ہے لینگویج. اس لیے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے امن و امان قائم کرنا. یہ کہنا کہ جی یہ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکیں گے, گھروں کے ان کا وہ ہوگا, یہ لینگویج خدا کے لیے. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ازرائے گفتگو, میں نے یہ کہا تھا کسی کو دھمکی تو نہیں دے رہا, بس ازرائے گفتگو. نہیں, ازرائے گفتگو کیا ہوتا ہے یار؟ ازرائے گفتگو یہ بات کی جاتی ہے کہ کسی مائی کے لال کی گفتگو, یہ گفتگو ہے. یعنی یہ تو پھر آپ کیمرے کے سامنے تو نہیں کرتے نا یہ گفتگو, آپ پرائیویٹلی 4-10 بیٹھے ان کے سامنے کرنے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, انفارمیشن منسٹر کو کیمرے کے سامنے تو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بات کریں گفتگو کرنے یا نہ کرنے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب جب نون لیگ کا حصہ ہوا کرتے تھے تو محترمہ کے خلاف کس طرح کی زبان تھی, وہ تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی یہاں پر, اخباروں میں چھپتی تھی تو ہم حیران ہوا کرتے تھے. اب وہی ٹرینڈ اب تک چلے جا رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کی تو میں نے خود تقاریر سنی ہے, لیکن میں پھر ایک لمحے کے لیے ان ساری چیزوں کو بھول کر, یعنی کہیں تو پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیں. کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ نہیں. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشنل ہے تو اس کا جواب کانسٹیٹیوشنل ہی دینا چاہیے نا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہی چیزیں کہی جاتی تھی کہ نمبرز لے آئیں جی, آپ آئینی رستہ اختیار کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیے اس سے بہتر ہے, میں اور بھی دوسرے شوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر کو یہ ضروری ہے کہ آپ جا کے لوگوں سے, جو اتحادی آپ کے 3.5 سال رہے ہیں, ان سے آپ نے پچھلے چند دنوں میں کتنی ملاقاتیں کی ہیں, اگر اس کے بعد بھی وہ فیصلہ نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنا فیصلہ کر لیں نا, کر لیں آپ. اگر کوئی جو ہے وہ آسمان تو نہیں گرا جا رہا. 1 سال بعد 6 مہینے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ ان سارے لوگوں کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. آپ خود کہتے رہیں کہ بہتر ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آدمی آئے, تو بجائے اس کے کہ آج آپ کو پتا چل گیا کہ کون آپ کے ساتھ ہے, کون آپ کے ساتھ نہیں ہے, پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو وہ کسی پریشر میں آ کے, اگر آپ کو آج انہوں نے سپورٹ بھی کر دیا تو یہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ. اچھا, میرا سوال جو ہے وہ وہی ہے کہ جو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو تھا, اس سے کیا انڈیکیشن اب جا رہی ہے کہ کافی اس سے ابھی جو کل تک کی بات ہے, انہوں نے آخر میں ایک اور بات کر دی. انہوں نے کل تک 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ کی, اور میرا خیال ہے وہ واضح ٹلٹ ان کا اپوزیشن کی طرف جاتے نظر آ رہا ہے. جی, انہوں نے کہا یہ جھکاؤ 100% اپوزیشن کی طرف ہے, اتحادیوں کا, اس کو ریورس کرنا عمران خان کی ذمہ داری ہے. ہاں, صرف وہی نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ اب جو ہے شاید بہت دیر ہو گئی. یہ ساری باتیں کی ہیں انہوں نے. اب اس کے بعد اگر فرض کریں اس کے بعد, اس انٹرویو کے بعد عمران خان چودھری پرویز الہی کو عثمان بزدار کی جگہ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں تو خود عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے, خود گورنمنٹ کہاں کھڑی ہوگی. اس کا تو واضح مسئلہ ہوگا نا کہ آپ
कोट अनकोट ब्लैक मेलिंग में आ गए, आप कोट अनकोट उनकी बार्गेनिंग में आ गए, तो फिर मॉरली, एथिकली और जो सारा आपका बयानिया है वो कहाँ खड़ा होगा? इससे तो बेहतर है कि ऐसी गवर्नमेंट लेने से और ऐसी गवर्नमेंट बचाने से बेहतर है कि इमरान खान जाएं। अब तो वो री इलेक्शन का तो कॉल नहीं कर सकते, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने दें और उसके बाद आप खुलकर सामने आए, खेलें इलेक्शन कैंपेन। आपके पास आपकी अभी भी बड़ी फॉलोइंग है, आप लोगों के पास जाएं, लोगों को बताएं ये सारा सब कुछ क्या हुआ था, बजाय इसके कि आप दबाव के तहत मजीद 1 साल हुकूमत अच्छा, करें। मजहर अब्बास साहब, 2-3 खबरों की तो कल तस्दीक हुई परवेज इलाही साहब के इस इंटरव्यू से। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अब ये खबरें ठीक है। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी जो जिस तरह से आसिफ अली ज़रदारी ने ये टेक लिया था कि 172 से ज़्यादा काफ़ी बड़ा नंबर है उनके पास, उन्होंने भी यही कहा परवेज इलाही ने कि हाँ वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जी अगर मैं वज़ीर आला पंजाब बनता हूँ तो पंजाब के हालात बदल दूंगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बल्कि पीडीएम की जो भी जमातें हैं, उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया है कि परवेज इलाही को वज़ीर आला दी जाएगी, इसकी ऑफर की जाएगी। अब ये बताइएगा कि अगर, और एक और चीज़ उन्होंने कहा कि जो अगर ये ख़त्म होती है तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि असेंबलियां जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें। आप ये समझते हैं कि देखिए वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इलेक्शंस हैं, अगले जो भी इलेक्शंस अब आम इंतखाबात हैं, वो कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं करा सकती। तो अगर फर्ज करें अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, पहले तो बहुत सी चीजें, एक लीगल बैटल शुरू होने का इम्कान है, ठीक है, और वो इस तरह है कि ऐन मुमकिन है कि सदर मुमलिकत मौजूदा वजीर आजम से ही कहें कि आप मुद्दत पूरी होने तक करते रहे, हालांकि मॉरली फिर उनके लिए दुरुस्त नहीं होगा। दूसरे ये कि जो अगर फर्ज करें अपोजिशन का कोई वजीर आजम बनता है तो वो इलेक्शन नहीं करा सकता। हाँ जी, एक इंटरम सेटअप बनाना पड़ेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को मिलकर। अब वो एक बड़ा मसला होगा, तो अगला इलेक्शन तो होना ही एक इंटरम सेटअप के तहत है। तो इसलिए वो साल भर गवर्नमेंट, भले अदम एतमाद की तहरीक पास होने की सूरत में अपोजिशन की भले गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं मजहर अब्बास साहब, उनको कैसे वो फिर अगले इलेक्शन से पहले आपको फिर एक इंटरम सेटअप बनाना पड़ेगा। जाहिर है। तो इसका मतलब ये है कि एक गैर यकीनी और सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहेगा हर सूरत में। चलें जी, इसलिए लेकिन आज की सूरत में मैं समझता हूं कि वजीर आजम इमरान खान को बजाय इसके कि एक तसादुम की राह इख्तियार करें, बजाय इसके कि वो 27 मार्च को कॉल दें, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, OIC की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस्लामाबाद इस वक्त बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, बिल्कुल इस्लामाबाद में किसी किस्म के मुजाहरे नहीं होने चाहिए। एक पाकिस्तान को, और देखें ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आई हुई है। आप मुझे बताएं अगर इस 26 मार्च को गालबन इस्लाम पिंडी में मैच है, एक तसादुम अगर हो जाता है तो आपका वो सारा जो पूरा एक नैरेटिव आपने बिल्ड किया है वो सबके सब जो है वो चीजें खराब हो जाएंगी। चलें जी, जाते जाते फौरी तौर पे गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए और दर्जा हरारत कम चलें जाते जाते सर मैच की प्रेडिक्शन दे जाएं, क्या लग रहा है आपको, बना लेंगे 314 मजीद? बहुत मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है। चले जी, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, ये सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। सियासी मैदान में खुल के हमने गुफ्तगू की, फिर आखिर में खेल के मैदान में भी थोड़ा सा तड़का लगाया। विल डिस्कस मोर अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की, जो कि कराची स्टेडियम में इस वक्त जारी है, नेशनल स्टेडियम में, और इसका आज आखिरी रोज़ यानी 5वां रोज़ है। और अब देखना ये कि आज का दिन नतीजा खेज तो साबित होगा, लेकिन किसके तरफ ये मैच जाएगा, पाकिस्तान जीता है या ऑस्ट्रेलिया जीता है। बज़ाहिर तो ये ऑस्ट्रेलिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कल पाकिस्तान ने जिस तरह से दोनों सेशंस में खेला, बैटिंग की, उस पर पूरी जो हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाई देखिए, अगर हम सेशन बाय सेशन लेके चले ना, हाँ जी, देखिए पहले जिस तरीके से पाकिस्तान ने 148 रन बनाए ना, उस वक्त तो लग नहीं रहा था कि आप सोचें कि एक टीम 400 से ऊपर बना रही है, आप 148 बनाते हैं तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर उसके बाद जो कैप्टनसी में थोड़े से डिसीजंस हुए बाबर आजम से कि आप जिस वक्त बॉल रिवर्स स्विंग कर रही थी उस वक्त आपने स्पिनर्स को बॉल दे दी,
جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آسٹریلوی کیپٹن پیٹ کمنس نے کتنا شاندار ڈیسیجن لیا تھا اور پاکستان کو ڈسٹراچ کیا. لیکن اس کے بعد جو کم بیک ہوا آخری چوتھے دن, ہائے 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 کیا بابر اعظم نے ہی کل سہارا دیا ٹیم کو, اور عبداللہ شفیق جو ابھرتے ہوئے بلے باز ہیں, انہوں نے کیا بیٹنگ کی ہے کل. اچھا, اس کو سراہنا چاہیے, اس کو واقعتاً بہت سراہنا چاہیے, بیکاز وہ بالکل اپنی ایک بھرپور فارم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور بڑی انڈر ریٹڈ ان کی پرفارمنس رہتی ہے اور بھرپور طریقے سے وہ ساتھ دے رہے ہیں کپتان کا. تو آئی ایم شیور کہ یہ آج اگر کھڑے رہتے ہیں تو دیر از اے چانس دیٹ ویل بی میکنگ اے ہسٹری, اور آسٹریلیا کراچی میں کوئی ٹیسٹ نہیں جیت پائے گا. جی, اسی پر بات کرتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد صاحب بہت شکریہ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. یہ کہے گا 314 رنز کا ہدف پہاڑ نظر آ رہا ہے, لیکن جو کل والے ہم نے دیکھا, کل جو فارم تھی بلے بازوں کی, اچیو کر پائیں گے آج کچھ؟ دیکھیں, تاریخ بنانی ہے تو اچیو کرنا ہوگا, اور جس طرح علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ پیوست ہے شجر سے امید جیت رکھ, تو امید جیت رکھنی پڑے گی. جہاں آپ ڈرا کے اوپر گئے, جہاں آپ نے ڈیفینسو مائنڈ سیٹ اختیار کیا, آپ میچ ہار جاؤ گے. ایک آدھ وکٹ گرے گی, اس کو روکنا ہوگا. جب اگر ایک آدھ دو وکٹ اگر خدا نخواستہ آگے پیچھے گر گئی تو پھر پاکستان ڈیفینسو موڈ میں چلا جائے گا کہ کسی طرح ٹیسٹ میچ کو بچائے گا. لیکن اگر عبداللہ شفیق اور بابر اعظم اگلے 50-80 رن یا 100 رنز تک اور لے گئے ٹیم کو, تو پھر پاکستان کو جیتنا چاہیے. کسی بھی ٹیم نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں 418 سے زیادہ کبھی بھی آخری اننگز میں چیز نہیں کیا. تو اچھی ٹیمیں, اچھے کھلاڑی تاریخ بناتے ہیں, اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا چاہیے. اچھا, میں وہی نمبرز دیکھ رہا تھا, 418, 414, 406, 404, یعنی کہ سارے جو نمبرز ہیں, مطلب آپ سوچیں کہ ون ڈے میں اس سے زیادہ چیز کیا ہوا ہے اور ٹیسٹ میچ میں کم چیز کیا ہوا ہے. تو بہرحال there is a lot of pressure. آسٹریلیا جو ہے, اچھا اب تو ایک چیز یقینی ہو گئی ہے کہ میچ ڈرا کی طرف جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ اگر ہمارے پلیئرز کھڑے رہتے ہیں تو پھر they'll undoubtedly achieve that target. لیکن you never know. دیکھیں اشفاق, ڈیفینسو مائنڈ سیٹ مصیبت ڈالے گا. اگر آپ نے چائے کے وقفے تک 180 رن اور بنا لیے اور 130 135 آپ کو آخری سیشن میں بنانے ہوئے, تو آپ اسے پھر T20 بنائیں, آپ تیز کھیلیں. اگر آپ کے پاس وکٹیں ہوئی 6-5, تو پھر آپ اسے T20 بنا کر میچ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی ٹیمیں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, اچھی ٹیمیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ تاریخ بنائیں, اور اس تاریخ بنانے کی ایک جدوجہد میں, ایک اگریشن میں, اگر آپ میچ ہار بھی جائیں, اچھا کھیل کر ہاریں, تو بھی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ٹیم بلڈ کر رہی ہے, تعمیر ہو رہی ہے ٹیم انڈر اے گریٹ لیڈر بابر اعظم, جو انسپریشن لے کے آتے ہیں پلیئروں میں. خود سینچری بنائی, خود کھڑے ہو کے سینچری بنائی, 2-2.25 سال بعد ان کی پہلی سینچری ہے. ورلڈ کلاس پلیئر ہیں. تو اگر ٹیم بننی ہے تو اس ٹیسٹ میچ کو جیت کر نئی تاریخ رقم کرنی ہوگی. اچھا شاہد صاحب, کل ایک کیچ ڈراپ ہوا عبداللہ شفیق کا ہی, اسٹیو اسمتھ جو کہ انتہائی اچھے کرکٹر ہیں, انہوں نے ڈراپ کر دیا, اور کوچ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ڈراپ کریں گے کیچ, رن آؤٹ بھی مس ہوا. جی جی, تو اس پہ کیا, اس مومنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, قدرت بھی آپ کے اوپر مہربان ہے. اسٹیو اسمتھ کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں اور وہ کبھی کیچ نہیں چھوڑتے. کوچ نے کہا کہ 10 دفعہ اگر ایسا کیچ آئے تو 9 دفعہ اسٹیو اسمتھ اسے پکڑیں گے. لیکن پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم ہوتا ہے. ریلیکس کر جاتا ہے ایک فیلڈر کے سلپ میں کھڑے کھڑے, اسے نیند بھی آنے لگتی ہے. اتنی ساری سیکیورٹی کے بیچ میں وہ آتا ہے گراؤنڈ میں, اس نے اپنی سینچری مس کی ہوئی ہوتی ہے, بڑی تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں اس کے دماغ میں, وکٹ کیوں نہیں گر رہی, یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں. کپتان تھے ایک زمانے میں, وہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں اگر کپتان ہوتا تو میں کیا کرتا. کیچ آیا اور وہ سے کیچ چھوٹ گیا, بڑا سمپل ریگولیشن کیچ تھا. اسٹیو اسمتھ اس طرح کے کیچ چھوڑتے نہیں. چلیں, چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن خدا کا شکر ہے انہوں نے چھوڑا اور ایک رن آؤٹ چانس بھی مس کیا when he was just on 20. بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب. یار بھائی نیوز پہ تو اپڈیٹس لی جاتی رہیں گی, اینڈ آئی ایم شیور یا اللہ اچھی خبر کوئی آ جائے. بابر اعظم پلیز ڈبل سینچری بھائی. عبداللہ شفیق کوئی بات نہیں, ڈبل سینچری کر سکتے ہیں. اظہر علی نے نہیں کی تو کیا ہوا, یو ول بی دا فرسٹ. چلیں جی, آج اللہ کرے تاریخ رقم ہو جائے. ہم بریک لیتے ہیں. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. ویلکم ٹو باخبر سویرا. وہ لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, جن کی آنکھیں ابھی کھلی ہیں, ان کو ایک بار پھر سے ان کو خوش آمدید کہیں گے, اور ان کو خوش آمدید ایک بار پھر سے کہیں گے جو 9 بجے سے ہمارا ساتھ نبھا رہے ہیں. جب میں یہ بات کرنے لگتی ہوں اس میں کچھ نہ کچھ فمبل ہوتا ہے اور اشفاق ہنستے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی انرجی کی. ہمارے پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ بھائی انرجی لے کے آئیں, آپ مارننگ شو کر رہے ہیں یار, اس میں انرجی ہونی چاہیے, اس میں آپ مطلب دکھائیں. اب انرجی کئی طریقوں سے ملتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ پازیٹیو انرجی آپ کے اطراف سے آ رہی ہوتی ہے. آپ کے اطراف سے اگر پازیٹیو انرجی آ رہی ہے, آپ اس کو ریسیو نہ کرنا چاہیں یا نہ کر پائیں,
एब्जॉर्ब ना कर सकें वो एक मसला होता है. फिर दूसरी पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे मिलती है, आपको सुना होगा ना जब एटीएम में जाके आप एटीएम कार्ड डालते हैं और उसमें से जब रकम निकलती है तो वो घर 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 की जो आवाज़ आती है, हाय हाय हाय, उससे जो पॉजिटिव एनर्जी आती है. मैंने वो ब्रेक में अभी वो ट्राई किया, अच्छा पता चला कि अकाउंट में पैसे नहीं है. फिर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोड्यूसर साहब का, उनको मैंने जाके कहा कि मैंने नोट रखा, आगे की बात नहीं की. उन्होंने फौरन 2000 रुपये निकाले, उन्होंने कहा ये देखो. बस उसके बाद से मेरा मूड जो है बार शानदार चल रहा है. चले इससे पहले कि मजीद मैं हंसूं और हमारा काम पे फोकस ना रहे, अभी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं. पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद 4 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई, लेकिन खवातीन की तादाद सिर्फ 22% तक महदूद. इसकी वजूहात में देही आबादी, तालीम की कमी और खवातीन को हरासा करना शामिल है. गर्मी में इजाफे के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ने लगी. कराची समेत सिंध में बच्चे और बड़े हैजा और डायरिया का शिकार होने लगे. सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी. माहिरीन का साफ पानी के इस्तेमाल पर जोर. कराची में साबिक पुलिस अफसर की कुरान से अकीदत और मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज. 11 बरस में धागों और लकड़ी की बुनाई से किताबत करके तारीख रकम कर दी. और कराची का मारूफ यखनी पुलाव दूर दूर से शहरी खाने के लिए आते हैं. घर वालों के लिए पैक करवा कर जाते हैं. हरी मिर्च और तली हुई प्याज ने पुलाव के जायके को मजीद बढ़ा दिया. क्या बात है. वैसे आप सोचें कि सुबह सुबह पुलाव का वैसे सुबह सुबह हल्के फुल्के अंदाज से इंसान आगे बढ़ता है, पुलाव दरमियान में आता है दोपहर में, लेकिन ये पुलाव का जिस तरीके से उन्होंने तरकीब बताई है, आई एम श्योर विल डिस्कस मोर अबाउट इट. लेकिन बड़ा दिल जो है वो दिल कर रहा है अभी से. मेरा तो वैसे अभी से दिल कर रहा है कि मैं ऑर्डर कर लूं ताकि लंच तक आ जाए. अच्छा वैसे एक चीज है, ये जो खबर थी ना हमारे पास कि सोशल मीडिया से मुतालिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहला मेरा जुमला है मैं नहीं मानता. 4 करोड़ 60 लाख मतलब 22 करोड़ की आबादी हमारी, मुझे लगता है कम से कम 19 करोड़ तो होंगे. ये तो वो है ना जो रजिस्टर्ड है, जो सर्वे हुए उसके मुताबिक. अच्छा वो सर्वे भी ऐसे वैसे ही होते हैं ना, वरना फोन जहाँ पर हर किसी के पास है. और सोशल मीडिया की तो बहुत सी चीज अक़साम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्विटर और फेसबुक ना. अच्छा, बहुत से मीन्स है ना. एक वो लोग भी तो है ना जो छुप छुपा के सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं. क्या वो रजिस्टर्ड होंगे? वो सोशल मीडिया, लेकिन वो 2 से ज्यादा लोगों तक उनकी रसाई नहीं होती. हाँ जी. और उसकी वजूहात भी होती है. और एक शख्स ने कई फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं सोशल मीडिया पे, और हम देखते हैं कि बहुत सारी एप्स हैं इस वक्त जो कि हमें दिखाई देती है जिसपे बहुत सारे लोग, बल्कि मैं तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इसके अलावा इतनी सारी ऐप से फेमिलियर नहीं हूँ. लेकिन अभी भी जो जिस तरह से अभी हमने रिपोर्ट भी बात करें कि 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जो हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूजर्स हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर खवातीन की तादाद सिर्फ 22% है. और पीटीए की एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 37% खवातीन को मोबाइल फोन तक रसाई हासिल है. स्मार्टफोन्स कह सकते हैं आप. वैसे तो मुझे लगता है कि अब हर बंदे के पास, मैं इस तादाद को एक दफा फिर से वो चैलेंज करना चाहूंगा कि एक तो ये नंबर बहुत कम दिखा रहे हैं जितना होना चाहिए भाई. 22% एक है, 0.1 का इजाफा कर लें, क्योंकि मेरी अम्मा ने भी रिसेंटली सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया है. तो ये जो है ना, अब ये मैं नहीं मानता भाई, जब मेरी अम्मा यूज कर सकती हैं. और मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अम्मा ये जो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देती हैं, आपको पता है ये क्या है? कहते हैं मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको पाला, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, आज मुझसे पूछ रहा है कि मुझे ये यूज करना आता है कि नहीं आता. नवा है सोने. फिर जो बाकी उन्होंने बातें की वो बताने वाली. अच्छा, कैन यू इमेजिन कि मेरी अम्मा यूट्यूबर भी हैं, मतलब उन्होंने भी यूट्यूब पे अपना अकाउंट बना के और पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अपने ब्लॉग्स नहीं, अभी इतना नहीं उन्होंने स्टार्ट किया. बहरहाल अब ये है कि खवातीन जो है उनका रुझान तो है, लेकिन स्टिल ये कहा जा रहा है कि क्या वजूहात हैं कि खवातीन की तादाद अब भी कम है. 22% खवातीन सोशल मीडिया यूजर्स हैं पाकिस्तान में. इसकी रीजंस हम जानने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट कमाल आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में. आप वेलकम कहेंगे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग. कमाल फरीदी, राइट. ये हमारे भाई के साथ अक्सर हो जाता है, लोग आफरीदी लगा देते हैं क्योंकि जाहिर है कि, और लिखा हुआ भी अक्सर ऐसे ही होता है. इसके ऊपर डिस्क्लेमर जारी कर दो एक दफा. मैं लिख के क्लेम कर चुका हूँ ये काफी दफा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही होता है. अच्छा 22.2% तो आप लोगों ने बता दिया. आप लोगों की वालदा भी हैं इसमें, मेरी वालदा भी इसमें शामिल है. इनकी पहले ही शामिल थी. मेरी खाला, मेरे जो सीनियर सिटीजन मेरे फैमिली में सब शामिल है फीमेल्स में.
یہ جو آپ فگر کی بات کر رہے ہیں یہ ایک سروے ہے اور سروے میں لازمی نہیں تمام پاکستان کی پاپولیشن وہ تو 2-3 ہزار لوگوں کو ایریا میں سرٹن انوائرمنٹ میں سرٹن لوگوں کے ساتھ ایک انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے سروے. پاکستان 2018 کے الیکشن جب نیئر بائی تھے تب ایک سروے ہوا تھا, میجر سروے, جس میں 65% پلس پینیٹریشن تھی اسمارٹ فون کی. صحیح ہے, اسمارٹ فون ایکسس تھا لوگوں کے پاس 65% پلس, جس میں سے 18 پلس جو تھی ہماری پاپولیشن وہ 67% تھی. اچھا, اب یہ آپ دیکھ لیں آلموسٹ 100% ہمارے پاس جو 18 پلس پاپولیشن ہے ان کے پاس اسمارٹ فون تھا. اب اس میں آپ لگا لیں تو 50-50 کی بھی ابھی پاپولیشن کر لیں, میل فیمیل جینڈر کر لیں ہم اس میں, تب بھی ہمارے پاس 50-50 کی پاپولیشن آ رہی. یہاں پہ ہم پاکستان میں جو جس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم انٹیریئر میں چلے جائیں, ہم دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ریسٹرکشنس ہیں. وہاں پہ ایک کلچر ایسا ہے کہ فیمیلز کو آگے نہیں آنے دیتے. لیکن اگر آپ شہروں کی بات کریں, شہروں میں آلموسٹ ہر انڈیویجول فیمیل کے پاس اسمارٹ فون ہے. کمال اس میں بھی اب تھوڑا سا ڈفرینس آ گیا. مثال کے طور پر اگر قبائلی علاقوں کی بات کریں تو شاید یہ ممکنات میں سے ہے, لیکن میرے گاؤں میں سوشل میڈیا کی ریچ ہے تو وہاں پر اب ظاہر ہے کہ میری والدہ میری خالہ کے ساتھ اگر بات کرتی ہیں تو وہ ویڈیو کال پر باقاعدہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمارے باغ میں ہماری کون سی فصل لگی ہوئی ہے, کیا ہو رہا ہے, سارا یہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ریچ ہے. لیکن جن علاقوں میں آپ سوچیں کہ پولیو کی ٹیمز نہ پہنچ پائیں تو وہاں پر تو سوشل میڈیا کی ایکسس سوشل میڈیا کیا وہاں پہ شاید انٹرنیٹ کے 4G سگنل 3G سگنل اویلیبل نہیں ہے ایسے ہی, لیکن اسمارٹ فون اویلیبل ہے. لوگ ابھی بھی ویڈیوز کیمرہ اپنی پکچرز لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے پاس سیکیور سیو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پاکستان میں سب سے فیمیلز کی جب بات کرتے ہیں سب سے پرابلم آتی ہے پرائیویسی کی. 90% فیمیلز انٹرنیٹ پہ اپنی تصویریں یا اپنا اکاؤنٹ یا اپنی پروفائل شیئر کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتی ہیں کیا یہ میری سیکیور ہے یا نہیں ہے, کیا میں اس سے ہریس تو نہیں ہو سکتی ان فیوچر, جس سے 90% فیمیلز وہیں اسٹاپ ہو جاتی ہے کہ نہیں یار, آئی تھنک دیر از نو رولس, دیر از نو لا کہ جس سے ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں. ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک 1 ونڈو آپریشن فیمیلز کے لیے بنانا چاہیے کہ اگر کوئی اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کو پریونٹیشن کریں. اگر یہ سیکیورٹی فیمیلز کے پاس آ جائے گی تو ہماری پاپولیشن اتنا جینڈر گیپ نہیں ہوگا جتنا جینڈر گیپ ابھی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی دیر از اے جینڈر گیپ, 22% آپ نے فگر کوٹ کیا ہے, بٹ مور دین 30 to 40% ہمارے پاس فگر ہے. اچھا, کیونکہ وہ جسٹ ٹو ایڈ آمنہ نے سوال بھی کرنا ہوگا, 49.2% اگر فیمیل پاپولیشن ہے تو آئی ایم شیور کہ اس کے اندر یہ ان کے یوزیج بھی زیادہ ہوگا. اینڈ دس از جسٹ اے رپورٹ. Absolutely, this is just a report. اچھا, ہم جو بات کر رہے تھے کہ ریزنس کیا ہیں کہ اگر یہ ریشو ہے بھی لیٹ سپوز یا اس سے زیادہ بھی فگر ہے تب بھی خواتین یوزرز کم ہیں. ایک تو مجھے جو سمجھ میں آتی ہے, میں زیادہ ایپس پہ اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں زیادہ فیملیئر نہیں ہوں اور آئی ٹی میں زیادہ گھسنے کی کوشش نہیں کرتی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریزن بھی ہے کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کا آئی ٹی کی طرف رجحان کم ہے؟ دیکھیں, اگر آپ سوشل میڈیا یا ایپس ڈفرینٹ ایپس کی بات کر رہی ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے لیے آئی ٹی کو جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. ہاں, لیکن اس ایپ سے فیملیئر ہونا, اس کو اس کی سیٹنگز, یہ سب چیزیں تھوڑا مشکل ہے. وہ تو کسی بھی ایک انفیملیئر جو آئی ٹی کو نہیں جانتا اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے, چیلنجنگ ہے. کیونکہ جب ہم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں کسی بھی فری ویب سائٹ پہ تو وہ ایک رولز اینڈ ریگولیشن کا ایک بہت لمبا سا پیج بہت مائنر فونٹ کے اندر آپ کے سامنے شو کرتا ہے جس میں آپ نے ایگری کرنا ہوتا ہے, اور ایگری کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے. وہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی پرائیویسی سیٹنگز کیا ہے, وہ آپ کی فوٹوگرافس کس طرح سے اپنے کلاؤڈ میں اسٹور کر رہا ہے, وہ آپ کے کانٹیکٹ کیسے اسٹور کر رہا ہے, وہ آپ کی کمیونیکیشن کیسے اسٹور کر رہا ہے. اب جو اے آئی سسٹم آ گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس میں آپ کی تمام ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر کے ایڈورٹائزمنٹ پلیس کرتا ہے ایڈ فری اپلیکیشنز پہ. تو جس کی وجہ سے آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز جاننا یا نہ جاننا, لیکن اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے آپ نے وہ ایگریمنٹ ضرور پڑھنا ہے. وہ ایگریمنٹ ہی آپ کو بتا دے گا کہ یہ اپلیکیشنز کا ایکسیس آپ کی ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ نے اگر ایکسیپٹ کر لیا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر مس اینڈ میچ ہو جائے گا اس میں. اچھا جی, وہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اس کے اندر ایک تو معلومات ہونا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہم خواتین کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لائک اگر کسی نے اکاؤنٹ کھولا نہیں, اپنی تصویر لگائی نہیں, تو پھر اس کے اندر لوگ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو سرکٹی تصویریں دکھائی دیتی ہوں گی, پاپا کی پرنسس نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ تنگ کرتے اتنے زیادہ ہیں. تو اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے,
اچھا یہ چڑیا جو ہے وہ ماشاءاللہ اسٹوڈیو کے اندر ایک موجود ہے. میں سمجھا یہ پیچھے آپ کے پرندے ہیں یہ چہچہاٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ایک واقعتاً ایک چڑیا ہے. میں اپنی چڑیا ساتھ لے کر آیا تھا. اچھا آپ کے پاس بھی چڑیا ہے؟ میرے پاس بھی چڑیا ہے. خبر اس کی کیا ہے وہ پوچھتے ہیں. تو یہ ذرا بتا دیں کہ از دیٹ اے ریزن آلسو کہ جو ہیراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے پھر فیملی پریشر آتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں اسٹارٹ بتایا تھا کہ فیمیلز کو سب سے زیادہ ہیراسمنٹ کا ایشو ہے, جو پرائیویسی ان کی بریچ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ. کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں جب تک اس قسم کے آپریشنز کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا, سوشل میڈیا کو پراپرلی مانیٹر نہیں کیا جائے گا, خاص طور پہ فیمیلز کے لیے. ہاں دیر آر سرٹن FIA نے ونڈو بنائی ہوئی ہے, کال سینٹر سپورٹ بنائی ہوئی ہے, آن لائن اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے, لیکن اس کے پروسیسز اتنے سلو اور اتنے پرولونگ ہیں. سائبر کرائم ایٹ ٹائمز تو آپ نے دیکھا خبریں نہیں آئی تھیں کہ FIA کے اپنے جو سائبر کرائم سے متعلق آفیشل تھے وہ ہیراس کر رہے تھے. وہ مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد آپ سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں, وہ ہیراس ہوتے ہیں تو ان کو اپلیکیشن فائل کرنے میں کم از کم بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے پروف کرنے میں کہ ان کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی دیر از اے گیپ. اور فیمیلز کو سب سے زیادہ انسیکیورٹی اسی وجہ سے کہ وہ ان کی امیجز یا ان کا کانٹینٹ پرائیویسی بریچ ہوتی ہے. اچھا ایک چیز ہے, خواتین بے شک کم ہیں لیکن کانٹینٹ میرے ساتھ جتنی بھی خواتین ایڈڈ ہیں, مرد جو ہیں وہ ایکٹیو لیس ہیں, لیس ایکٹیو ہیں وہاں پر. خواتین جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو نظر آتی ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہیں, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان کی جانب سے. آپ ایک اور دیکھے بھی جا رہی ہوتی ہیں. میل جو ہے وہ آبزرور ہیں, دے آر گڈ آبزرور, دے آر سٹاکرز. یس سٹاکرز. آپ ایپ اوپن کرو, پاپ اپ ہوگی, ایک تصویر آئے گی, دوسری تصویر آئے گی, ساری خواتین ہوں گی. زیادہ ایک کامنٹ کہ میں نے ایک خاتون تھی کہ ان کو میں نے چیلنج کیا, میں نے کہا دیکھیں کتنے کوئی 300-400 آپ کے فالوورز ہیں, ٹھیک ہے, میرے تھے 2500, ٹاکنگ اباؤٹ انسٹاگرام. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا, اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کے 36,000 ہو گئے اور میرے ہوئے 2700. جینڈر گیپ اسی کو تو کہتے ہیں. آپ فیمیلز کو صرف آپ پلیٹ فارم دیں اور ان کو سیکیورٹی دے دیں کہ دیر از نتھنگ گوئنگ ٹو بی ہارم آن انٹرنیٹ فار یو. تو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ پلیٹ فارم خواتین بہت ارن کریں گی, بہت ارن کریں گی ایگزیکٹلی, اور ارن کر بھی رہی ہیں. بہت شکریہ کمال آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ. کمال آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے جی, تو چلیں بریک لیں گے یا کیا کریں گے؟ بریک نہیں لے رہے ابھی. اچھا میں حیران ہو گیا, بیسیکلی میری نظریں اس چڑیا پہ ہی ہیں کہ یہیں رک جائے, آن ایئر ہو جائے, اس سے ہم پوچھ لیں کہ بھائی اس کے پاس کیا خبریں ہیں. تو بہرحال آپ بتائیں فی الحال آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اچھا جی, میرے پاس خبر یہ ہے کہ کراچی شہر میں آپ جہاں جہاں نظر دوڑائیں, کسی بھی چوک چوراہے پر, فٹ پاتھ پر, آپ کو وہاں پر فلاحی اداروں کے بنائے گئے دسترخوان نظر آئیں گے. ہم کھانے پینے کی بات کر رہے تھے تو دسترخوان بھی ہمیں نظر آ گئے. کبھی ویسے دل کیا آپ کا کہ رک کے ٹرائی کریں کہ ہاؤ آر دے سرونگ دی فوڈ؟ لیکن شاید کبھی ابھی تک سوچا نہیں اس پہ بہت زیادہ, یا موقع نہیں ملا, یا ٹائم کی کمی, کیونکہ بہت سی ایسے جو ہے ویلفیئر آرگنائزیشن کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ کھانے کی کوالٹی کیا ہے. اس پر دیکھتے ہیں کامل عارف کی رپورٹ. تو راؤنڈ اباؤٹس ہوں یا کوئی چوراہے ہوں, وہاں پر آپ کو ایسے صدقے کے بکرے ضرور رکھے ہوئے نظر آئیں گے. چند فاصلے کے اوپر کوئی بھی آپ کو جگہ ملے گی تو وہاں پہ آپ کو فلاحی ادارے کا ریسٹورنٹ بنا ہوا ضرور نظر آئے گا. ذرا چلتے ہیں کراچی کی شاہراہوں کے اوپر کہ کس طریقے سے فلاحی اداروں نے اپنے ریسٹورنٹ جو ہے قائم کیے ہیں غریبوں کے لیے. کیا در حقیقت وہ واقعی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں یا صرف دکھاوا ہو رہا ہے؟ ناظم آباد کا یہ پل ہے اور اس کے نیچے یہ راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوا ہے. یہ آپ کو میرے پیچھے جو نظر آ رہا ہے ایک فلاحی ادارے کا, آپ یہ کہہ لیں انہوں نے غریبوں کے لیے ایک ریسٹورنٹ قائم کیا ہے جہاں پر وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اس کے بالکل سامنے ایک دوسرے فلاحی ادارے نے جو ہے غریبوں کے لیے سیٹ اپ لگایا ہے, وہاں پہ وہ غریبوں کے لیے کھانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ریسٹورنٹ بنایا ہے. ایک تیسرے فلاحی ادارے نے جو ہے کھانے کے لیے غریبوں کے لیے جو ہے کیمپ لگایا ہے, ان کے لیے بندوبست کیا ہے اور انہوں نے اپنا اسٹال لگایا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایک غریب کو ایک اچھے طریقے سے کسی اچھی جگہ پہ بٹھا کے فلاحی ادارے کھانا کیوں نہیں کھلا سکتے؟ ناظم آباد کے ہی علاقے میں موجود ہیں اور چند قدم کے فاصلے کے اوپر یہ جو آپ کو ایک راؤنڈ اباؤٹ نظر آ رہا ہے, ادھر بھی آپ کو 2 فلاحی اداروں کے دسترخوان لگے ہوئے نظر آئیں گے, ان کے کیمپ لگے ہوئے نظر آئیں گے. پورے کراچی میں اب ایسا لگتا ہے کہ فلاحی ادارے کے دسترخوان, صدقے کے بکرے اور یہ ریسٹورنٹ بھی میگا سٹی کی پہچان بنتے جا رہے ہیں. ناظم آباد کے بعد اب ہم پہنچے ہیں سراب گوڈ کے پاس. سراب گوڈ کی یہ مین جو ہے ٹرننگ ہے اور اس ٹرننگ کے اوپر جو ہے ریسٹورنٹ قائم ہے, دسترخوان قائم ہے. جتنا رب کو منظور ہے اتنا ہی ملنا ہے. اچھی جگہ پہ ہو تو بات بہت
बिल्कुल अच्छा है। ये तो बहुत सारे आते हैं, देखते हैं, खाना खा लेते हैं। यहाँ फुटपाथ पे खाना खा के मजबूरी से इंसान खाता है। ये है जनाब एक फलाई इदारे का मोबाइल रेस्टोरेंट, और ये मोबाइल रेस्टोरेंट किधर खड़ा किया गया है? ये बिल्कुल ग्रीन लाइन बस का जो स्टेशन है नुमाइश सुरंगी के ऊपर, उसके साथ जो जगह बची थी वहां खड़ा कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, मज़ार कायद के सामने फुटपाथ के ऊपर फलाई इदारों के सदके के बकरे खड़े हुए आपको नजर आएंगे, उनकी तजावजात नजर आएंगी, उनकी एम्बुलेंसेस खड़ी हुई नजर आएंगी। कराची शहर में जहां अहम जगह मिलती है ऐसे ओवरहेड ब्रिजेस बनते हैं या अहम चौराहे होते हैं, वहां पर फलाई इदारे के दफातर कायम नजर आएंगे। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि वो आदमी जो ठेला लगा के फुटपाथों के ऊपर अपने पथारे लगा के रोजगार कमा रहा है, तो उसको क्यों हक हासिल नहीं है? यहाँ पे सवाल उठता है। कैमरामैन दानिश के साथ कामिल आरिफ, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा जी, इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में। और वो जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मार्च करने निकले थे, उन्होंने अवामी मार्च किया कराची से, और सारा रास्ता वो लोग जो महंगाई के तूफान में दबे हुए हैं, जो बेरोजगारी में हैं, वो सारे जमा हुए थे। और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक खुला मैंडेट दिया कि हमें इमरान खान को निकालना है। और इसी वजह से आपने देखा होगा 8 मार्च को हमारी अवामी मार्च कराची पहुंची और कल्मिनेट की इस तहरीक अदम एतमाद से। ये 172 से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा लोग इसकी हिमायत करेंगे। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम है जिन्होंने MNAs को फोर्स किया है कि आप इस बेहिस, इस सेलेक्टेड, इस नाइल हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं। और इंशाअल्लाह ताला होगा। तो आपने जहाँ तक बात की 10 लाख तो कम बता दिए, वो करोड़ नौकरियां उसने दी है ना, वो सारे होंगे जमा इधर। अगर किसी को मिली है तो वो आएगा। और जिन्होंने घर दिए कितने 50 लाख, मैं कहा 3 करोड़ तो 3-4 करोड़ की बात करता ना, मैंने इतना काम उसने कर दिया है। उसने किया कुछ नहीं है। पीछे देखेगा ना, वो आपने पुरानी फिल्म देखी होगी ना, अपनी काबीना से कहेगा आधे इधर जाए आधे इधर जाए, बाकी मेरे पीछे आए। तो यही होगा, वो आधे इधर उधर हो चुके हैं पहले ही, वो अकेला ही अभी जाएगा आगे। देखिए, ये PDM का कॉल, और ये पहले से PDM की कॉल दी हुई थी 23 मार्च वाली। मैंने रात को सुना है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, वो हेड PDM के, कि 25 मार्च को पहुँचे। जब अवामी मार्च कराची पहुँच, सॉरी इस्लामाबाद पहुँचा था, तो PDM की जमातों ने उसमें शिरकत की थी। तो वो लीडरशिप फैसला करेगी उसमें किस तरीके से शिरकत करनी है। चलें जी, तो अब हम जनाब बात करने जा रहे हैं एक अहम मामले पे। वो मामला ये है कि कुरान पाक से मोहब्बत ज़ाहिर है कि हमारे एक लाजमी जुज़्व है हमारे दीन का, और ज़ाहिर है कि रसूल करीम से मोहब्बत, कुरान पाक से मोहब्बत, ये हमारे ये अक़ीदत और मोहब्बत का सिलसिला जो है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अच्छा, उसके अंदर लोगों के मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं। कोई हाथ से किताबत करता है, कोई किस तरीके से सोने के औराक यूज़ करता है, तरह तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। किसी ने सोने के तारों से लिखा, किसी ने चांदी के वर्क से लिखा। खान शाहनवाज़ मलही साहब वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक नई कैलीग्राफी में इन्वेंशन लेके आए हैं। अच्छा जी, उसके अंदर जनाब एक धागा और थ्रेड, और फिर उसके अंदर पेंसिल्स यूज़ होती हैं, और ख़ास तौर पर वो पेंसिल भी आम नहीं होती है, एक शीशम की लकड़ी उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, और उनके अंदर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके वो उसको बुनते हैं। ना उसके अंदर आपको स्याही की ज़रूरत है, ना ही आपको पेन की ज़रूरत है, ना ही आपको पेपर की ज़रूरत है, और ना ही किसी कपड़े की कि आप उसके ऊपर ये कर सकें। तो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में खान शाहनवाज़ मलही साहब मौजूद हैं। जी, खान शाहनवाज़ मलही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे सर, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये कहिएगा, आप पुलिस इंस्पेक्टर रहे, उसके बाद अपने पैशन को आपने प्रोफेशन बना लिया, यानी कैलीग्राफी आर्ट को। ये सारा जर्नी, इसके बारे में सबसे पहले हमसे शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पुलिस से रिटायर्ड हूँ, काफ़ी थानों में SHO भी रहा हूँ। SHO के ज़माने में भी मैंने कैलीग्राफी की है। मैंने 2002 में अल्लाह के नाम की कैलीग्राफी की थी, जो कुरान पाक की सूरतों के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में, जी आर्ट काउंसिल में उसकी एग्जीबिशन हुई थी। और वो अभी भी एयरपोर्ट के ऊपर, जिना टर्मिनल के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर, इंटरनेशनल के ऊपर काफ़ी जम्बू साइज़ की वो लगी हुई है। जबरदस्त। जी 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 जी। और ये जो आर्ट है, ये एक मुख्तलिफ आर्ट है
ظاہر ہے مجھے اپنے پروفیشن کے حساب سے جیل میں بھی جانا پڑتا تھا, تو جیل میں بھی ہم جاتے تھے, کوئی جیل ٹرائل ہوتے تھے, تو وہاں جو قیدی تھے ان کے پاس ایک آرٹ تھا, یہ اچھا داغے سے وہ بال پوائنٹ کے اوپر نام لکھتے ہیں. اچھا, تو وہ مجھے کسی قیدی نے گفٹ بھی کیا میرا نام لکھ کے. وہ ہم نے دیکھا تھا, ہاں دیکھا ہوگا آدمی, تو مجھے بھی کسی نے گفٹ کیا. اچھا, یہ 2006-7 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی اس کے اندر اٹریکشن نظر آئی. ظاہر ہے میرے اندر بھی ایک فنکار تو چھپا ہوا تھا نا, اور پولیس افسر تو ویسے ہی ورسٹائل ہوتا ہے, عرفان مولا ہوتا ہے. تو آپ نے دبوچ لیا اپنے اندر کے فنکار کو. شاعری بھی کی ہوئی ہے. ہاں 2002 میں تو میں نے بھرپور آرٹسٹ ہیں. لیاقت آباد میں نے قومی مشاعرہ کروایا تھا تھانے کے اندر. اچھا, ہاں وہ صبح خبر تھی کہ ادب جا پہنچا تھانے میں. تو جب مجھے وہ پین ملا تو میں نے اس کے اندر اپنا شوق جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے میں نے اس کو سیکھا. میں نے جو آرٹ سیکھ لیا تو وہ یہ انگلش آرٹ ہے, یہ یہاں لیفٹ سے جاتا ہے, لیفٹ سے رائٹ جاتا ہے. اچھا, یعنی یہاں سے داغے, ہم یہاں سے داغا بناتے ہیں اور یہ یوں الفاظ بنتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اچھا, تو انگلش لکھنا تو آسان تھا, اردو لکھنا بھی آسان تھا. پھر میں نے اردو بھی لکھی. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس کو عربی میں لکھوں. اچھا, اب عربی میں اعراب بہت زیادہ ہیں, تو عربی ذرا مشکل ہے. وہ سیکھی عربی لکھنا آپ نے کب سیکھی اس طریقے بس وہ میں نے پریکٹس کیا نہیں. جب مجھے انگلش لکھنا آ گئی, اردو لکھنا آ گئی, تو میں نے عربی بھی لکھنی شروع کر دی. سب سے پہلے میں نے بسم اللہ لکھی. اچھا, یہ پینسل 1 گھنٹے میں تقریباً تیار ہوتی ہے. اتنی مشکل ہے یہ. آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے فیل کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس کچھ پینسلیں ہیں جو یہ آیت الکرسی کی پینسلیں ہیں. تو یہ میں اس کو لکھتا ہوں. یہ بڑا مشکل آرٹ ہے, اور یہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دنیا کا پہلا بنا ہوا قرآن پاک ہے. اس سے پہلے دنیا کے اندر سلائی ہوا ہے, کڑھائی ہوا ہے, کھدائی ہوا ہے, چسپائی ہوا ہے, اور مولڈنگ بھی ہو رہا ہے, اور بھی بہت سارے طریقے ہوں گے, مگر یہ جو ہے یہ دنیا کا امیزنگ اور انوکھا حیران کن ہے کہ یہ اس کا پھر اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. میں نے صورت وائز لکھا ہے, پارا وائز نہیں ہے, مختلف صورتیں ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ, اس کے اندر 7 پینسلیں ہیں. سورۃ فاتحہ کی اس میں ہم نے کلر کمبینیشن دیا ہوا ہے. زمین ایک ہے اور کلر ہم نے مختلف داغے دیے ہوئے ہیں. یہ آیت الکرسی ہے, اس میں 8 پینسلیں ہیں. اچھا, اس سے ایک تھوڑا سا بڑا فریم آتا ہے, یہ سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص کے اندر ہم نے اردو ترجمہ بھی دیا ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کی ہے, تاکہ اس کو, ابھی پرسوں ایک امریکن خاتون آ رہی تھی, انہوں نے خریدی ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی لے کے جب ہم نے اس کی امپارٹنس بتائی آیت الکرسی کی, تو انہوں نے فوراً وہاں گوگل سے اس کا ٹرانسلیشن نکال لیا, پھر ٹرانسلیشن پڑھا اور اسی وقت انہوں نے خرید لی. امیجن کہ یہ اتنی خوبصورتی سے لکھی ہوئی ہے اور اتنی آسانی سے پڑھی جا رہی ہے کہ کسی کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مگر لکھنے کی آسانی نہیں ہے, لکھنے کی بڑا ہارڈ ورک ہے. اچھا, یہ جو لکڑی ہے, ہم کہتے ہیں کہ پینسل, دس از ناٹ اے پینسل, یہ خاص لکڑی ہے, خاص شیشم کی لکڑ ہے. اس کو گن نہیں لگے گا, کیڑا نہیں لگے گا. اچھا, یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ سیف رہے گی. اگر 10 سال مکمل کرنے میں لگے ہیں تو یہ 10 سال میں ضائع نہیں ہونی چاہیے. بجٹ تو اچھا خاصا آ جاتا ہوگا آپ کا, وقت تو درکار ہوتا ہی ہے, لیکن وقت تو میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. یہ 10 سال میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے. جیسے یہ فریمنگ اور یہ سب چیزیں, اور یہ اس کے اچھا, یہ مہنگا بڑا آرٹ ہے. ایک پینسل 50 روپے میں تیار ہوتی ہے. اچھا, اور یہ ایک فریم جو ہے 3000 میں تیار ہوتا ہے. اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے, ویسے تو میرے زیادہ تر گفٹ جاتے ہیں. میں نے سورۃ فاتحہ کچھ نہیں تو تقریباً 200 کے قریب لکھی ہیں. آیت الکرسی 50 کے قریب لکھی ہیں. بڑے فریم جو سورہ بقرہ کے ہیں, آل عمران کے ہیں, سورہ نساء کے ہیں, مائدہ ہے, انعام ہے, سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف کا سب سے بڑا فریم ہے جو ابھی ڈسپلے میں ہے, 9.5 فٹ بائی 4.25 فٹ. سکھا بھی رہے ہیں آپ یہ آرٹ؟ اتنا مشکل ہے, اتنا ہارڈ ہے سیکھنے کی. لوگوں نے کوشش کی ہے مگر کوئی آدمی ایک دن سے آگے نہیں بڑھا. ایک اس کی مطلب مستقل مزاجی ہے نا, اس کا کوئی مالی فائدہ نہیں ہے, نقصان ضرور ہے. اچھا, نہیں ایک اور چیز بھی ہے نا, 30 لاکھ روپیہ اس کے اوپر میٹیریل کا خرچہ ہے. مٹیریل کا خرچہ, صرف میٹیریل کا, جس کے اندر مجھے کچھ میرے عزیزوں رشتہ داروں نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاگت جو ہے اس کی 50 روپے آتی ہے, لیکن یہ بھی کم ہے کمپیریٹیولی. ورنہ آج کل تو ایک مسواک کوئی دینے کے لیے, مسواک کوئی دینے جائے تو وہ 100 روپے کا دے دیتے ہیں. بالکل رائٹ, یو آر رائٹ. تو چلیں اس کے اوپر جو اچھا 30 لاکھ کا جو مجھے اس کے اوپر خرچہ آیا ہے, اس میں مجھے تھوڑی سی ڈونیشن ملی ہے جو میرے بھتیجوں نے, بھائیوں نے, بلکہ میری بیگم نے بھی زیور بیچ کے کچھ حصہ ڈالا. میرا ایک بھانجا ہے فرید, اس نے کو 2 لاکھ دیے. خالہ میری ہیں, خالاؤ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, فوت ہوگا, انہوں نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا. تو تقریباً 10 لاکھ روپے کی مجھے
इसमें डोनेशन मिली हुई है। बाकी ये है कि बाकी खर्चे तो हर 10 साल बैठ के भी खाया है, घर में बैठ के खाया है दम। जबरदस्त, ये चीजें हैं इसके अंदर। बहुत यूनिक आर्ट है जी। खान शाहनवाज मरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, और जनाब जिस तरह से उन्होंने इसको प्रोफेशन भी बना रखा है, तो आप भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट हिम, और जाहिर है कि उसका मुनासिब हदिया दे के ये आप हासिल कर सकते हैं। मेरी एक गुजारिश है, जी, मेरी एक ख्वाहिश है जी, जी। कि ये पूरा कुरान पाक जो है ये महफूज हो जाए। दुनिया यूरोप जाती है, इंग्लैंड जाती है, वहाँ 50-50 पाउंड दे के वो म्यूजियम देखते हैं। तो यहाँ भी इस वक्त राइट नाउ नेशनल म्यूजियम कराची के अंदर इसका डिस्प्ले जारी है। एग्जीबिशन 12 तारीख को ये ओपनिंग हुई थी, और अभी वो कीजिए जी उस एग्जीबिशन में जाके। हम संडे तक वो लगी हुई है, 17, 18, 19 सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम है। जी जी। और मैं चाहता हूं कि मुखैर हजरात बड़े बड़े फ्रेम जो हैं जिनकी कीमत 5 से 10 लाख रुपया है, वो लेके उसका अपने मरहूमीन के नाम की तख्ती लगाकर उसको इंशाल्लाह। खान शाहनवाज मरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका पैगाम पहुंच चुका है। मीनवाइल विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करते हैं जिन्ना अस्पताल कराची की, जिसकी अक्सर व बेशतर हम सूरत हाल की बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर बड़े ही अजीब हालात हैं। अब जनाब मसला ये है कि मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई की अब तक सूरत हाल है, जिसकी वजह से ताफुन के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तीमारदारों के लिए नशिस्तें ना होने के बायस तीमारदार फर्श पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा जी, अनवर खान इससे मुतालिक मजीद बताएंगे। अनवर भाई, ये तो सिर्फ जिन्ना नहीं, ज़रा अब्बासी शहीद का ये कहीं का भी चक्कर लगा लें, मोस्टली हमें सरकारी अस्पतालों में यही हाल मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या देखा? जी देखिए, जिन्ना अस्पताल की सूरत हाल जो है इस वक्त इंतहाई अबतर हो चुकी है, बल्कि अबतर से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। मरकजी दाखिला है, ब्लड बैंक है कि जहाँ पर सैंपल आते हैं वहाँ पर पार्किंग एरिया बना दिया गया है। इंतजामियों की जानिब से सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया जाता। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वार्ड हैं उसके अंदर सख्त ताफून है, बदबू है, गंदगी के ढेर हैं। SOP जो है मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दी गई है। कोविड की सूरत हाल कंट्रोल हो चुकी है, ताहम इन्फेक्शन जो फैलता है मरीजों के में ऑपरेशन के बाद वो खतरनाक सूरत हाल होती है। इन सरकारी अस्पतालों के अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह ये बन रही है कि वहाँ पे सफाई के नाक़िस इंतजाम हैं। ठीक है, बहुत अबतर सूरत हाल है। अनवर खान बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इस वक्त वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। भी जलसा करना है तो आपकी लीडरशिप DC इस्लामाबाद से मीटिंग करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहाँ एक धरना दिया था, जलसा किया था, लेकिन किसी शख्स को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोगों की जान और माल की प्रोटेक्शन करना ये वजारत दाखिला का काम है, और ये हम काम करके दिखाएंगे, चाहे इसका नतीजा कुछ ही क्यों ना निकले। और अगर कोई ये समझता है कि वो कानून को हाथ लेकर वो अमन व अमान के मसले पैदा करके, दहशत गर्दी की फजा करके, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के, अमन व अमान के मामलात हैं। ये देखना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, अपोजिशन का भी काम है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये ना हो कि अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेहकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए, जमहूरी अदम इस्तेहकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए, और उसकी सज़ा आपको मिलेगी। आप चौकों में अजानें देंगे, 10 साल तक आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहने के लिए आया है, और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की रेंजर्स, पाकिस्तान की FC पूरी सलाहियत रखती है अल्लाह के हुक्म से। अभी हमने 1,000 आदमी तलब किया है, 20 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। अगर ज़रूरत पेश आई तो 1,000 का और इजाफा कर दें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। शॉर्ट सवाल। ऑफ कोर्स हमें बिल्कुल नॉर्मल, मैंने कहा वो अपना रास्ता हमसे तय करें, पूरी प्रोटेक्शन करेंगे।
پی ٹی آئی 27 کو ڈی چوک میں جلسہ کر رہی ہے، ان کے راستے بھی طے کریں گے انشاءاللہ۔ سر رات کو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اپنیت سے دور ہو رہے ہیں؟ وزیر داخلہ شیخ رشید شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا صرف حکومت نہیں اپوزیشن کا کام بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ عدم اعتماد جمہوری عدم اعتماد کی طرف منتقل ہو جائے. انہوں نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ وزیر اعظم کا ہی ہوگا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اب ہم بات کریں گے جس طرح سے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے, اور جب موسم میں تبدیلی آتی ہے تو ہمارا جو نظام انہضام ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, ہمارا اسٹمک بھی ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں جیسے کافی یا کوئی چاکلیٹس کی طرف ہوتے ہیں ونٹرز میں, اور ہیوی میل لے رہے ہوتے ہیں. اب جب اگر اسی پیٹرن کو ہم لے کر چلیں گے آگے تو ڈیفینیٹلی ہمارا اسٹمک جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا, تو ہمیں زیادہ لیکوڈ انٹیک سے بالکل جی بہت سی چیزیں کرنی چاہیے. تو ہم آپ کو اس سے پہلے کہ میں بھی آ کے اپنا تراکیب آپ کو بتاؤں, ہم ایک ایکسپرٹ کو اپنے پاس بلا چکے ہیں, اور وہ ہیں جناب اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر نرگس خان صاحبہ. ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اچھا, ایک تو موسم گرما اچانک ہی آ گیا, وقت سے پہلے آ گیا, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر جو معاملات خراب ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ میں ہوتے ہیں, یعنی کہ جب گرمی شروع ہو رہی ہوتی ہے اور ٹرانزیشنل جو فیز ہوتا ہے اس کے اندر مسئلے مسائل ہوتے ہیں, پیک پہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک دم سے ایکسٹریم ویدر, یعنی کہ جیسے 2 ہفتے پہلے دیکھا جائے تو بالکل سردیاں تھیں, پھر اچانک سے ہم نے پچھلے ہفتے نوٹ کیا کہ تبدیلی اتنی جلدی آئی موسم کے اندر کہ یو پٹ آف یور آل یور وارم کلودنگز اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو لیو اے ویری cool life and you start preferring different type of مشروبات, پانی کی طرف, جوسز کی طرف, اس طرف پلٹ کے واپس آئے. اب آپ جس طرح آپ نے اسٹارٹ ابھی بتایا کہ موسم گرما کے ساتھ جو ہے بہت سی تبدیلیاں اس طرح آتی ہیں جو ہمارے نظام ہضم کو بہت زیادہ افیکٹ کر جاتی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں, چاہے موسم سرما ہو یا گرما ہو, بات ہو رہی ہے ہائیجین کی, ہیلتھ کی اور ہیبٹس کی. یہ 3 چیز جو ایچ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, ہائیجین, ہیبٹس اور ہیلتھ. دے آر ویری کلوزلی ریلیٹڈ, ان کا آپس میں بہت بڑا ربط ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں, لیکن ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ہائیجین پہ بہت زیادہ فوکسڈ رہنا پڑتا ہے. یعنی کہ گرمیوں میں ہوتا یہ کہ جب ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ ارج اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, اتنا تھرسٹی, اتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے کہ بس آپ جلدی سے جائیں اور آپ کو پانی مل جائے اور آپ فوراً پی لیں. آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا جیسے کہ بہت زیادہ جیسے راستے میں جوسز, اسپیشلی تربوز کا جو یہ رس ہے, اس کے علاوہ یہ گنڈیریاں, گنے کا رس, املی آلو بخاری کا, فالسے کا رس اور شہتوت کا بھی رس اب ملنے لگا ہے. اب وہ میں نے تو یہ دیکھا ہے جیسے اسٹوڈنٹس اسپیشلی, جیسے میں خود ڈاؤ یونیورسٹی سے ہوں, تو ہم جب اپنی مین روڈ پہ نکلتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو وینڈرس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جوس کے, گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا جو بچے مطلب کینڈ چیزیں پی رہے ہیں, اسٹرلائز چیزیں پی رہے ہیں, سم ٹائمس وہ اتنے وہ ہو جاتے ہیں گرمی میں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے جوس خرید کے پی رہے ہیں. ڈسپوزیبل گلاس اگر ختم ہو گیا تو وہ اس گلاس میں بھی پی لیتے ہیں. اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا پیا کیا نہیں پیا. لیکن اس سیزن کا جو آؤٹ بریک ہوتا ہے نا, یہ جو انفیکشس ڈیزیزز کا, جس میں وہ 6 گھنٹے کے بعد پھر کلینک پہ ٹرن اپ ہو رہے ہوتے ہیں, لوز باؤل ہو جاتا ہے ان کو, مطلب اسہال یعنی جسے کہتے ہیں کہ ڈائریا شروع ہو جاتا ہے, وامٹنگ آنے لگتی ہے, جسم میں کمزوری آ جاتی ہے. اس طرح کے شارٹ ٹرم چیزیں, ہیپیٹائٹس بھی آپ کو ہیپیٹائٹس, اگر آپ کو اس ڈائریا کی بات کروں, یہ موسم گرما کی جتنی بیماریاں ہم فیس کر رہے ہیں تو اس کو ہم 2 میں کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ انفیکٹو, ایک ہے نان انفیکٹو. اگر میں انفیکٹو کی بات کروں تو بڑوں میں انفیکشن ہوتا ہے سیلمونیلا اور ایکولائی اور شگیلا. بچوں کا اگر میں ذکر کروں تو روٹا وائرس. ٹھیک ہے, یہ 2 کیٹیگرائز اگر ہم یاد کر لیں تو یہ چیزیں جو بچپن میں وہ ڈراپس کے ذریعے ویکسین پلائی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم ایک اور چیز کا نام اگر ہم یاد کر لیں, ویبریو کالرا, جس کو ہیضے کی بیماری کہتے ہیں, جو کہ اب اتنا زیادہ مطلب ہمیں نہیں وہ ہوتا, لیکن صرف ہم یہ ڈائریا کر کے دیکھتے ہیں. بخار کے ساتھ اگر ڈائریا ہو رہا ہے تو انفیکٹو ہوتا ہے, اگر بخار کے بغیر ہوتا ہے تو ہم اسے نان انفیکٹو کر کے
ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ڈائریا اٹ سیلف تو اپنی جگہ گیسٹرنٹرائٹس ہے, لیکن کیوں نہ ہم اس کی طرف دیکھیں کہ ٹائیفائڈ کی طرف, کیا انٹیرک فیور جو میعادی بخار ہے اس کی وجہ سے بھی تو مطلب پیشنٹ پریزنٹ کر سکتا ہے. اور ابھی اگر ہم دور نہ جائیں تو 2 سال پہلے کا جو پینڈیمک کرونا گزرا ہے, شروع میں چل ہی رہا ہے, لیکن اس کی میں ڈفرینٹ موڈز آف پریزنٹیشن تھی. شروع میں وہ ریسپائریٹری انوالومنٹ کے ساتھ آیا, پھر اس کے بعد جب اس کا سیکنڈ والا آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ گیسٹرنٹرائٹس کے ساتھ آیا, اور وہ اس طرح آیا کہ مطلب پیشنٹ جب وہ گیسٹرنٹرائٹس کے ساتھ آیا اور اس کی سیچوریشن اتنی افیکٹ نہیں ہوئی تو اس کو ہم نے اس نظر سے دیکھا نہیں کہ مطلب یہ گیسٹرنٹرائٹس کا اصل کاز جو ہے وہ کرونا ہے یا وہ سیلمونیلا ہے, شگیلا ہے, ٹائیفائڈ ہے, کیا ہے. اچھا, بالکل اس طریقے. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ویسے کچھ تراکیب جیسے دی جاتی ہیں بچوں میں, آپ نے کہا روٹا وائرس کی ویکسین جس طرح سے میں نے تذکرہ کیا, جی بالکل وہ ملتی ہے, اس کے اندر سجیسٹ کیا جاتا ہے زنک کا استعمال بڑھا دیں, ٹھیک ہے, بچے کو اگر روٹا وائرس. اس کے علاوہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس سچویشن, بڑے اور بچے کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیں اس سچویشن کا سمپل سا حل یہ کہ جب گرمیاں آ جاتی ہیں تو سب کو بڑا, بچوں کا تو میں نہیں کہوں گی, بچوں کی تو خود ہم ہی نگران ہیں جو بڑے ہیں, لیکن جو بڑے ہیں ان کو اس چیز کو شروع ڈے 1 سے ریئلائز کرنا چاہیے کہ سمر سیزن جو ہے یو ہیو ٹو مینٹین یور واٹر انٹیک اینڈ یو ہیو ٹو مینٹین اٹ لائک اینی تھنگ, یعنی کہ آپ اس کو پانی آپ کو پینا ہے. اگر آپ کا آفس کا سیٹ اپ ہے تو ڈیفینیٹلی میرے خیال سے اب تو ہر جگہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ منرل واٹر اویلیبلٹی ہے. اچھا, اگر آپ اس سے بھی اچھا کرنا چاہیں تو گھر سے اپنے پانی لے کر چلیں, گاڑی کے اندر جو ہے 2 ایکسٹرا پانی, صاف پانی ہونا چاہیے. اچھا, پانی بالکل صاف ہونا چاہیے. پانی کا کرائٹیریا یہ کہ اس کے اندر ہم کنٹامینیشن برداشت نہیں کر سکتے, اس میں سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں ہے, اس میں ہمیں کمپرومائز ہی نہیں کرنا. اگر ہمیں جوسز پینے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جوسز بھی ہم صاف ستھرے گلاسز میں پئیں یا پئیں. اچھا, اسی حوالے سے ایک چیز اگر ایڈ کروں آپ کی اجازت ہو, انرجی ڈرنکس. انرجی ڈرنکس کا جو بیجا استعمال سمر سیزن میں ہوتا ہے اس کو ہمیں نہیں کرنا, ہمیں صرف پانی کی بات کو پانی تک رکھنا ہے. پہلے پانی سے اپنے آپ کا انٹیک آپ درست رکھیں. پانی میں لیمو وغیرہ یا اس طرح سے پودے کر سکتے ہیں, بالکل لیمن آف واٹر لے سکتے ہیں آپ, لیمن لے لیجئے, گھر جا کے آپ نمکین لسی لے لیجئے جو بہت صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. لیکن انرجی ڈرنکس کو جس طرح جو شوگر سے لوڈڈ ہوتے ہیں, بہت سارے چیزیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, اس کی طرف نہ جائیں. چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو, اس کے میل ایفیکٹس ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اگر کوئی چیز بیلنس میں نہیں ہوگی, آپ مجھ سے ایگری کریں گے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی ہسٹری کیا ہے, ڈائبٹیز کی ہے یا بلڈ پریشر کی ہے یا میٹابولک ہائپرلیپیڈیمیا ہے, تو بچے کی کڈنیز پہ کیا اثر کر رہی ہے. اب اتنے زیادہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں, 15 سال کے بچہ جو ہے وہ میڈیسن میں آتا ہے. یہ احتیاطیں ہمیں برتنی. بہت اچھی گفتگو کی میم آپ نے, اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نرگس خان پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ہے, بڑی اچھی پوائنٹس انہوں نے دیے, پلیز نوٹ کیجئے گا. اور اب ہمارا وقت آ گیا ہے اجازت چاہنے کا, اور آپ سے اجازت لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اور ایک اور چیز, مجھے آمنہ کھٹانہ کو, ڈاکٹر نرگس کو, اور یہ جو چڑیا ہے ہمارے آس پاس اس کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.